الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جس نبی کا سبق آموز اور دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ جی ہاں بچوں، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے شہر کنعان کی طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے اور ان کو یہ بات بتاتے تھے کہ بت پرستی غلط چیز ہے، بتوں کی عبادت کرنا گناہ ہے، اللہ کے حکم کو مانو اور اللہ کے راستے پر چلو۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت پر کوئی ایمان ہی نہیں لے کر آتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو دن رات اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ آخر کار وہ تھک گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے ان لوگوں کو ہر طرح سے دعوت دی ہے، اب تو دیکھ لے کہ تجھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بتا دیا کہ اگر 3 دن تک یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تو ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات پوری قوم کو بتا دی کہ تمہارے پاس 3 دن ہیں، اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور یہ بات کہہ کے حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اس بستی میں سے نکلے تو وہ سمندر کے قریب ساحل پر پہنچ گئے۔ وہاں بہت ساری کشتیاں تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ کشتی راستے میں ہی تھی کہ طوفان آ گیا، بہت بڑا سا طوفان، بہت خوفناک طوفان، اور سارے کشتی والے پریشان ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار تھے۔ لوگوں کا ایک طریقہ تھا، وہاں ایک رسم اور ایک رواج تھا کہ جب کوئی کشتی طوفان کے اندر پھنستی تھی تو وہ ایک کام کرتے تھے۔ وہ کام یہ کرتے تھے کہ وہ قرآن اندازی کرتے تھے، یعنی لوگوں کے ناموں کی پرچی ڈالتے تھے اور جس کے نام کی پرچی نکل آتی تھی اسے کشتی سے باہر پھینک دیتے تھے۔ جیسے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ایسے کسی آدمی کو اپنی کشتی سے باہر نکال دیں تو طوفان ہماری جان چھوڑ دے گا۔ لوگوں نے اپنے اپنے ناموں کی پرچیاں ڈالی اور جب پہلی پرچی نکالی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کی نکلی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، لیکن جس طریقے کا رواج تھا اور جیسی رسم تھی اس رسم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑ کر کشتی سے باہر پھینک دیا گیا۔ اور جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے باہر پھینکا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے آ کر اچک لیا اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام سوچنے لگے کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے کہ میں انتہائی تاریکی میں، انتہائی اندھیرے کے اندر ہوں۔ ایک تو سمندر کا اندھیرا اور سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یونس علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ کو آواز دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکال کر باہر پھینک دیا اور حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسے ساحل پر آ کر گرے جو کہ چٹیل پہاڑوں جیسا تھا اور اس کے اوپر بیل بوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب آپ واپس اپنے بستی والوں کے پاس جائیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنے شہر پہنچے، کنعان پہنچے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ساری کی ساری قوم اس نے توبہ کر لی تھی۔ اس پوری قوم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے سچی توبہ کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا، جبکہ یونس علیہ السلام اس لیے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے کہ انہوں نے 3 دن تک انتظار ہی نہیں کیا اور اللہ کا حکم ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس بستی والوں کے پاس پہنچے تو بستی والوں نے دوبارہ سے کلمہ پڑھا اور حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آ گئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اور ان بستی والوں کو بھی معاف کر دیا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں
اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہم کسی مشکل پریشانی کے اندر گر جائیں تو ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ دعا یاد کر لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ نئے نبی کے قصص کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔